فوج میں ہم جاتے ہی اس لیے ہیں کہ ہمیں جان کی فکر نہیں ہوتی، کوئی فرق نہیں پڑتا سر، کام آگے تو آگے، ایسی کون سی بات ہے. بٹ دی فیکٹ از کہ یہ جو سسٹم ہے، یہ دنیا کا نظام جو ہے سر، یہ طاقتور کے ساتھ چلتا ہے. اگر کل پاکستان کو مار پڑ رہی ہوتی اور انڈیا پاکستان کو مار رہا ہوتا تو آپ کا کیا خیال ہے امریکہ جس کے پیچھے اسرائیل ہے وہ یہ سیز فائر امپلیمنٹ کراتا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا سر. وہ کہتے ہیں ان کو ایک رات اور لگاؤ نا، ان کا تیا پانچا کرو، کل صبح سیز فائر، یعنی آج صبح سیز فائر ہوتا. دیر واز سم تھنگ وچ انڈیا لاسٹ اینڈ دیٹ لاس میں آپ کو کوانٹیفائی نہیں کر سکتا، نہ وہ کبھی زندگی میں مانیں گے. ان کو 12:30 دوپہر کو، کل ہم نے کل صبح فرسٹ لائٹ پہ اسالٹ شروع کیا ہے، 12:30 سیز فائر کی کہانی ان کی ٹیکل ڈاؤن کر گئی تھی. ٹروپس کو بتا دیا گیا تھا کہ 4:30 سیز فائر ہوگا. ایسا کیا نقصان ہو گیا انڈیا کا؟ نقصان میں بتاتا ہوں. انڈیا نہ صرف خود ذلیل ہوا، انڈیا نے اپنے ساتھ رفیل کو، جس کا سٹاک گر گیا سر، 3.5% سٹاک کا مطلب ہے بلینز آف ڈالرز، ان کے آرڈر رک گئے رفیل کے. چنگڈو جو ہمارا J-10C بناتا ہے، اس کا سٹاک 20% چڑھ گیا سر. آپ نہ مانے جہاز گرا ہے. مارٹن بیکر والے کہہ رہے ہیں کہ ان کی سیٹیں جو ہیں وہ جیکٹ ہوئی ہیں اور 3 جہاز رفیل جو ہیں وہ گرائے گئے ہیں. کوئی دنیا کا نظام مجھے بتا دیں جو انڈیا کے ساتھ کھڑا ہو. انڈیا نے نہ صرف خود ذلیل ہوا، اپنے ساتھ فرانس کو بھی ذلیل کیا، اپنے ساتھ اسرائیل کو بھی ذلیل کیا، اپنے ساتھ امریکہ کو بھی ذلیل کیا. سو یہ کہانیاں ہیں سر کہ ان کا ایک گرا نہیں گرا، بیٹری اڑی ان کی کسی S-400 کی نہیں اڑی، مجھے اس سے غرض ہی نہیں ہے. دی لاس واز ٹریمنڈس، اور وہ لاس ان کی نسلیں یاد رکھیں گی سر جو کل ان کے ساتھ ہوا ہے. بہرحال یہ لمبی بات ہے سر، I'll send you detailed میسج. فی الحال تو یہ ہے کہ انڈیا کو امریکہ کنونس نہیں کر سکتا تھا سیز فائر کے لیے اگر انڈیا کے پاس 1 انچ بھی کھڑے ہونے کی گنجائش ہوتی. سو دس از دی فیکٹ. آپ جو جی چاہے سوچے سر، میں تو کہتا ہوں پاکستان فوج نے جو کیا، ہمارے 78 سال کے جو بھی ہم سے اچھائیاں برائی ہوئی سب دھو دیا ہم نے.